محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، یہ تو سب نے سنا ہوگا، لیکن میں شاید واقعی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے علی سے شادی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے تھے۔ علی نے بھی میرا پورا پورا ساتھ دیا، اس لیے آج کا دن دیکھنا نصیب ہوا تھا کہ میں علی کی دلہن بنی بیٹھی اپنی بارات کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں ہمیشہ خود ہی گرتا ہے، اور میرے ساتھ عملی طور پر ہوا ہے۔ آج میری شادی کا دن تھا اور میری سب سے بڑی مراد پوری ہونے جا رہی تھی، کیونکہ ابا نے علی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے خوابوں میں علی کے ساتھ زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی کہ تبھی ہمارے پورے گھر میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ میرے پاس جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ اٹھ کر باہر بھاگیں، کچھ کہہ رہی تھی کہ بارات آ گئی ہے، جبکہ میری اماں کو جب میں نے دیکھا ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ امی اتنی پریشان کیوں ہیں۔ میرا کمرہ دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گیا۔ سب لوگ باہر کھڑے تھے، میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ علی سے 3 مہینے پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی، پھر علی کی ماں ہمارے گھر آئیں، رشتہ ہوا اور آج ہماری شادی تھی۔ میں علی کے بارے میں سوچ کر ہی بہت خوش تھی۔ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے بھی یہ جرات نہیں کی تھی کہ اپنی پسند کی شادی کرتا۔ مجھ سے تو اب خاندان کے سب لڑکے نفرت بھی کرنے لگے تھے، لڑکے ہی نہیں ان کی مائیں بھی، کیونکہ میں نے یہ انتہائی قدم عشق کی انتہا پر جا کر کیا تھا، اور ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں آگے کے بارے میں یقین ہوتا ہے۔ پر میرے ساتھ وہ ہوا جو میں نے نہ سوچا تھا، نہ میں نے خواب میں گمان کیا تھا۔ میری اماں بھاگتی ہوئی اندر آئیں، کہنے لگیں کہ بیٹی اندر دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں حیران تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ پھر اس کمرے میں مرد آ گئے، ایک عجیب بحث مباحثہ چھڑ گیا تھا۔ اماں نے مجھے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا تھا، یہاں پر کانوں میں آوازیں صاف پڑ رہی تھیں۔ وہ آدمی میرے ابا سے لڑ رہے تھے، اور لڑ اس بات پر رہے تھے کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ شادی کے دن جہیز کی ساری ضروریات پوری کر دوں گا، پر آج جہیز آدھا آیا ہے، ہم پورا جہیز لے کر جائیں گے۔ ابا بولے بھائی صاحب، میں نے پوری کوشش کی تھی پر ایسا ہو نہیں سکا۔ اب تو میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا چکا ہوں، اب خدارا ایسا مت کیجیے۔ ابا کی باتیں سن کر وہ آدمی ہتے سے اکھڑ گئے، بولے کہ تم تو بڑے ہی نوسر باز انسان ہو، تم نے جتنا جہیز دینے کا وعدہ کیا تھا تم اتنا نہیں دے رہے۔ اب ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ ایک جھوٹے اور فراڈیے کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں، اس لیے ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں۔ مجھے اس وقت اپنے باپ پر غصہ آنے لگا، جہیز کی رقم پہلے پوری کیوں نہیں کی؟ آخر یہ دھوکہ دینے کا کون سا طریقہ تھا کہ عین شادی کے دن آ کر ابا نے جہیز سے انکار کر دیا؟ اگرچہ جہیز دینا ایک غلط رسم ہی سہی، پھر شادی والے دن تک جھوٹ بولنا بھی سمجھ نہیں آتا۔ میں ابا سے دل ہی دل میں ناراض تھی، مجھے امید تھی کہ مجھے علی آ کر لے جائے گا، وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، پر بڑا بے وفا نکلا۔ شادی ہال سے وہ بھی اپنا سہرا سجائے واپس چلا گیا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چیز ہوں جس کا سودا کیا جا رہا ہے۔ میں اس رات بہت روئی تھی، میرا دل تھا کہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا بھی ہوگا۔ اس رات یہ امید لے کر سوئی تھی کہ شاید ابا جہیز اکٹھا کر لیں گے اور اپنے گھر جانے کا موقع مل جائے گا، میں رخصت ہو جاؤں گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ صبح ہوئی تو اماں نے لال دوپٹہ میرے اوپر پھینکا اور بولیں جلدی سے اسے پہن کر تیار ہو جا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ شاید علی کی ماں مجھے لینے آ گئی ہیں، علی کو بھی احساس ہو گیا ہے۔ میں کمرے میں گئی، میں اچھی خاصی تیار تو پہلے ہی تھی، رات کو میک اپ کے ساتھ سو گئی تھی۔ میں نے وہ میک اپ اتارا، نئے سرے سے دوبارہ سے میک اپ کیا، اور صرف لال دوپٹہ ہی نہیں اوڑھا بلکہ اپنا عروسی جوڑا پہن کر باہر آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ صحن میں علی کی ماں اور علی بیٹھے ہوں گے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہاں صرف مولوی صاحب ابا جان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابا جان نے میرا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں تو ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا نے مجھے سخت ڈراتے ہوئے کہا کہ خبردار، جو تو نے اب کچھ حرکت کی، جسے تم اپنا عاشق کہتی تھی
تمہارے منہ پر کالک مل کر چلا گیا ہے اور تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا سوائے ایک شخص کے۔ ابا کے منہ سے یہ باتیں مجھے بہت انوکھی لگ رہی تھیں۔ وہ کس شخص کے ساتھ مجھے بیانے لگے تھے؟ آج سے پہلے ان کا رویہ اتنا سخت کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب علی نے دھوکہ تو دے ہی دیا ہے، شادی کرنا پڑے گی۔ خاندان کا کوئی اور لڑکا بھی مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ کس پتھر دل سے میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے میں نہیں جانتی، پر دل میں خیال ضرور تھا کہ میں اس شوہر کو دھوکہ دے کر خوش نہیں رہوں گی۔ مجھے کسی بے جان لاش کی مانند گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں تو علی کا سوچ کر اتنا تیار ہوئی تھی، مگر اب میرا نصیب اس کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ میں نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ خدا جانے ابا اس نمونے کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائے تھے۔ کہہ تو رہے تھے کہ یہ ان کا دوست ہے، پر وہ ان کا دوست نہیں، ان کا بھی باپ لگ رہا تھا۔ میری نظر ہلکی سی اس شخص پر پڑی، گاڑی میں مجھ سے اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل شاید مجھے ہی دیکھ رہا تھا، پر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے نظر۔ میرا دل سخت گھبرا رہا تھا کہ خدا جانے یہ بوڑھا تھا یا جوان اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ رہ رہ کر علی پر بھی غصہ آ رہا تھا، یہاں تک کہ گاڑی چلتی ہوئی ایک پرانے سے گھر کے سامنے جا رکی۔ اس کا گھر بھی خستہ حال تھا، جسے دیکھ کر میری آرزوئیں امنگیں دم توڑ گئی تھیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں انتہائی غصے سے گاڑی سے باہر نکلی اور دروازے کو کھٹاک سے بند کیا۔ اس نے مجھے یہ دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہا، میرے پیچھے پیچھے کمرے میں اندر آ گیا، لیکن میں گھونگھٹ میں تھی، اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے کمرہ دکھایا گیا جس میں جا کر میں بیڈ پر غصے سے بیٹھ گئی اور اپنا زیور اتارنے لگی۔ میرا دل بہت خفا تھا، سوچا تھا کہ جیسے ہی یہ شخص کمرے میں آئے گا اس کی خوب بے عزتی کروں گی اور اسے یاد دلاؤں گی کہ اس کی اوقات کیا ہے، اسے اپنے سر پر نہیں چڑھاؤں گی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا میری شادی اتنے گھٹیا اور ایسے آدمی کے ساتھ طے کر دیں گے۔ گھٹیا اس لیے کہا کیونکہ پورا راستہ اس نے ایک آدمی کو گالی بھی دی۔ جہاں جہاں گاڑی رکی یہ گاڑی روک کر ایسی بے حیا باتیں کرتا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ انتہائی بدتمیز طبیعت کا مالک آدمی تھا، یا پھر میرے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زیور اتارنے کے بعد میں نے ایک جگہ پھینک دیا تھا اور خود میں بستر پر بیٹھی اس شخص کا انتظار کر رہی تھی، مگر کافی دیر گزر گئی، وہ نہیں آیا۔ اب تو مجھے اس گھر میں ڈر لگنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں کئی واقعات چلنے لگے جہاں ایسے ہی محبت کی شادی کرنے والی لڑکیوں کو کوٹھے پر بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے شوہر کبھی بھی ان پر یقین نہیں کرتے، پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ میں اس کا انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عروسی جوڑے کو بدلنے کی بھی زحمت نہیں کی اور ٹیک لگا کر ابھی آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ خدا جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ روشنی پھیل چکی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، کمرے کی روشنی بند تھی جبکہ قدرتی روشنی ہلکی ہلکی کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا کیونکہ اس گھر میں میرا پہلا دن تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ ایک نوجوان سا شخص تھا، لیکن شکل و صورت کا واجبی بھی نہ تھا۔ کالا کلوٹا رنگ، موٹا سا وجود۔ مجھے اس بدصورت سے شخص کو دیکھ کر علی یاد آنے لگا۔ وہ کتنا ہینڈسم اور گڈ لکنگ شخص تھا، اور یہ مجھے اس پر سخت غصہ آنے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے زور سے دروازہ کھولا تاکہ وہ بھی گہری نیند سے جاگ جائے، پر ایسا نہیں ہوا، وہ گہری نیند سویا ہی رہا۔ میں باہر گھوم پھر کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اس گھر میں اور کون رہتا ہے، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ سارا گھر گھومنے کے بعد بھی مجھے کہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ بوڑھا مجھے کسی کھنڈر میں لے آیا ہے جہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس گھر سے بھاگنا تو بہت ہی آسان ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کالو سا شخص جاگ جائے اور مجھے ذلیل و رسوا کرے، میں اس گھر سے بھاگ جاتی ہوں۔ اب تو میں ابا کی ذمہ داری بھی نہیں، ابا نے مجھے اس کالے کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر گھر سے بھاگنے میں کیا ہی حرج ہے۔ یہ منصوبہ بندی کرنے لگی، مگر اس گھر کا دروازہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر میری نظر پڑی۔
میں نے دیکھا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے تو لگا جیسے میں نے کسی غنیمت کو دیکھ لیا ہو۔ میں فوراً ہی اس دروازے کو دھکا لگا کر کھولنے میں کامیاب ہوئی اور آگے ایک خوبصورت آئینہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ صرف ایک غسل خانہ تھا، پر جیسے ہی میری نظر آئینے پر پڑی میں خود میں کھو گئی۔ میں واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ اتارنے کے باوجود بھی عروسی جوڑا مجھے کھلا کھلا سا دکھا رہا تھا، مگر اس سب کا کیا فائدہ؟ اگلے ہی لمحے آنسو میرے آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ میں نے دیکھا تھا کہ اکثر لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں تو ان کے شوہر بدصورت بھی ہوں تو امیر ہوتے ہیں، پر یہ آدمی نہ ہی خوبصورت تھا اور نہ ہی امیر تھا، یہ صرف بدصورت تھا اور عقل نام کی کوئی چیز اس میں نہیں تھی۔ میں ابھی خود کو شیشے میں دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ شخص ہی تھا۔ مجھے بہت ہی غصہ آیا کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ کیا وہ مجھ پر اپنا حق جتانا چاہ رہا تھا؟ میں نے اس کو دور دھکا دے کر غصے سے کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے اسے یہ کہا تو وہ سہم کر بچوں کی طرح کھڑا ہو گیا، جیسے میری بات پر گھبرایا ہو۔ کچھ ڈرپوک قسم کا شخص لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی فطرت اور عادت کیا ہے۔ یقیناً وہ ڈرنے والوں میں سے ہے، اسے کوئی بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو گئی کہ اب تو اس شخص پر اپنا ہی راج چلے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش تھی کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا میرے اس رویے پر۔ وہ تو ایسے تابعدار غلام کی طرح کھڑا رہا جیسے اس نے میرے باپ سے پیسے لیے ہوں۔ میں نے کہا کہ آئندہ مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ اب مجھ میں مزید ہمت آ گئی تھی۔ اگر وہ ذرا سا بھی غصہ دکھاتا تو یقیناً میں بھی کچھ نہ کچھ اسے کہتی، اس کی بات مانتی تو جیسے تابعداری سے بولا، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ میں آپ کو ناشتے کے لیے کہنے آیا تھا۔ اس شخص کی کم ہمتی پر مجھے غصہ بھی آ گیا کہ وہ ہٹا کٹا 30 سالہ مرد ہو کر مجھ جیسی 18 سالہ لڑکی سے ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ ناشتہ تو میں خود کر لوں گی، آپ جائیے۔ وہ چلا گیا۔ میں اس کی بے وقوفی پر ہنسنے لگی اور سوچنے لگی کہ اب تو مجھے یہاں سے بھاگنے، میں اس کالو کا ایسا علاج کروں گی کہ دوبارہ میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پھر میں اسے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، البتہ بھوک لگی ہوئی تھی، سیدھا وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے تھا، طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ادب سے بولا، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ دل تو کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا، تم اپنی شکل دیکھو، حلیہ دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو۔ اب میں اسے نفسیاتی طور پر دبانا چاہتی تھی، پر وہ بھی عجیب چیز تھا، بڑی عزت سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری اس چاپلوسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تم جیسے آدمی سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی تو تم اس روٹی دال سے بھی جاؤ گے۔ ہاں، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں کام کروں، تمہیں کھانا بنا کر دوں، تو اس گھر میں رہنے کے بدلے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، پر اس کے علاوہ مجھ سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھنا۔ میں تمہیں ایسا بدلہ دوں گی کہ تم یاد رکھو گے، تمہاری ہڈیوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دوں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ شاید وہ دیکھ رہا تھا کہ میں اتنی منہ پھٹ اور پر اعتماد کیسے ہوں، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ڈر نے مجھے شیر بنا دیا تھا۔ میری بات سن کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کچن سے چلا گیا۔ میں نے واقعی سارے کچن کا کام کر دیا تھا، اس کے لیے دن کا کھانا بھی بنایا اور سارا کام بھی کر لیا تھا، پر میرے دماغ میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی۔ اب میں واپس علی کے پاس جانا چاہتی تھی، پر اس کا کوئی طریقہ کار میرے پاس نہیں آ رہا تھا۔ میں چائے لے کر باہر آئی تو دیکھا وہ شخص اپنے فون پر مصروف تھا۔ ایک چھوٹا فون اس نے اپنے پاس بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری رال ٹپکنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ 2 فون کا کیا کریں گے، ایک مجھے ہی دے دیں۔ کہنے لگا، چھوٹا فون تم رکھ لو۔ میں نے کہا، میں نے فون پر کسی سے بات تھوڑی نہ کرنی ہے، میں تصویریں کھینچوں گی اپنی، دیکھوں تو صحیح کہ ابا نے مجھے جس کے ساتھ بیایا ہے وہ میرے قابل بھی ہے یا نہیں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے دکھی نظر سے دیکھا اور بولا، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں جنسی طور پر کمزور ہوں۔ ہاں، لیکن میں ہو تو سکتا ہوں۔ تم کیسے ہوگے قابل؟ میں نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے ایک حکیم سے بات کی ہے، وہ مجھے ایسی دوا دے گا کہ میں صحت مند جوانوں جیسا ہو جاؤں گا۔ چہرے سے کیا ہوتا ہے؟
میں طنزیہ ہنسی ہنس کر بولی، اب تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، سو ایسی فضول باتیں اپنے ذہن سے نکال دو اور میرے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دو۔ میں نے اسے ایک بار پھر حقارت بھری نظر سے دیکھ کر کہا تھا، میں آپ کے خواب دیکھنا تو تبھی چھوڑ سکتا ہوں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اس کی جذباتی باتیں سن کر وہ مجھے اور بھی برا لگنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس گھر سے جلد ہی چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا کہ تم ایسا نہیں کرنا، مجھے 2-3 دن کا موقع دے دو، میں خود کو ٹھیک کر لوں گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، بس مجھے موقع دے کر تو دیکھو۔ اس شخص کی بات پر مجھے لگا وہ سٹیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر 3 دن میں تم اس قابل ہو گئے تو میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور فوراً گھر سے نکل کر اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا۔ مجھے دروازہ بند کرنے کا نہیں کہا۔ اس نے دروازے کو باہر سے تالا لگایا تھا۔ شاید اپنا 1 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بہت محتاط ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں، پر میں تو اس سے بھی زبردست منصوبہ بنا چکی تھی۔ میں نے اس شخص کی کسی بھی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا تھا، لیکن اس کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ میرے شوہر نے دروازہ بجایا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک ہٹا کٹا جوان یعنی 40 سالہ آدمی بھی کھڑا تھا۔ وہ اسے لے کر اندر آ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، حکیم صاحب نے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر چلوں گا، تمہاری بیوی کو بھی دوا دوں گا تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ تو یہ دوا جو بھی تمہیں دیں تو پلیز مجھے مایوس مت کرنا، کھا لینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کون سا دوا کھا لینی تھی؟ اس حکیم سے دوا لی، مگر وہ مجھے سر سے پاؤں تک گھورے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہارے شوہر کو ایک ایسی دوا دی ہے کہ یہ واقعی جوان ہو جائے گا اور تم دیکھنا، تم میری دیوانی ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ میں اپنے شوہر کی دیوانی ہو جاؤں گی، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتا اس گھر سے چلا گیا۔ میرے دل میں بہت سے سوالات گردش کر رہے تھے۔ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا۔ بہرحال کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ وہ حکیم مجھے سر سے پاؤں تک گھورتا رہا۔ میرے شوہر سے بات چیت کر کے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ میرا شوہر بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، حکیم صاحب مجھے کل ایک ٹیکہ بھی دیں گے جو اس میں ملانا ہے۔ میں نے کہا، ایسا کیا دیا ہے تمہارے حکیم نے؟ تو کہنے لگا کہ وہ ایک خاص پھل دے کر گیا ہے، اور ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا، اس نے مجھے مختلف جانوروں کا دودھ دیا ہے، جس میں گھوڑی، اونٹنی اور پتہ نہیں کس کس کا دودھ شامل ہے۔ یہ پینے سے میں تندرست اور تر و تازہ ہو جاؤں گا، مردانہ طاقت کا راز ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ آخر اس کو کیا پڑی تھی کہ میرے شوہر کو وہ پھر سے جوان کرنا چاہتا تھا؟ پھر یہ بات تو میں بعد میں سمجھی تھی۔ خیر، اس رات میرے شوہر نے حکیم کی دی ہوئی ساری دوائیاں پی لی تھیں۔ وہ مطمئن ہو کر سو گیا تھا۔ میں نے وہ دوا نہیں کھائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے تقریباً 2-3 دن اسی طرح ہوتا رہا، پر اب میرا شوہر بہت تھکا تھکا رہنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پریشان ہو، ہر وقت اسے نیند آئی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم یہ کیسی دوا کھا رہے ہو جس کے بعد سے تمہاری نیند ہی نہیں جاتی؟ کہنے لگا، کیا کروں، حکیم کی دوا ایسی ہی ہوتی ہے، ورنہ میرا دل تو بالکل نہیں چاہتا کہ میں یہ دوا کھاؤں۔ پھر مجھے دیکھ کر حسرت بھری نظر سے بولا، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تم مجھے قبول کر لو گی نا؟ میں نے بے یقینی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی یہ کہاں ٹھیک ہوگا، لیکن پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً 2-3 دن گزر گئے تھے۔ میرے شوہر کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اب اسے گردے میں بھی درد رہنے لگا، یہاں تک کہ میرے شوہر کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ مجھے اپنے شوہر کے مرنے پر بہت دکھ ہوا، اور مجھے یقیناً اپنا آپ بے سہارا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اس گھر میں کوئی نہیں آیا تھا، شاید کوئی میرے شوہر کو نہیں جانتا تھا۔ دروازے پر ٹھیک 5 گھنٹے بعد دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر کا وہی حکیم دوست کھڑا تھا جسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگا، کیونکہ یہی میرے شوہر کا قاتل تھا۔ اگرچہ میں اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی تھی، پر پھر بھی اس قدر نفرت نہیں کرتی تھی کہ اسے جان سے ہی مار دوں۔ کہنے لگا کہ تم بس تیار ہو جاؤ، اب تم میری دلہن بنو گی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت سخت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو؟
کہنے لگا مجھے زیادہ چلاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے سارا الزام تم پر آ جائے گا، ایسا الزام لگاؤں گا کہ تم ساری زندگی جیل سے باہر نہیں آ سکو گی۔ میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، تم کس قسم کی عورت ہو، معصوم بے وقوف کو مارا ہے، تم نے ہی دودھ میں زہر ملایا ہے۔ اس نے ایسی بازی پھیری کہ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میں پہلے ہی اپنے ابا اماں کا نام خراب کر چکی ہوں۔ اب میرے شوہر کی وفات کے بعد جب انہیں یہ الزام دیکھنے کو ملے گا، وہ بیچارے تو اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ پہلے والے رشتے کے لیے میں نے ہی ماں باپ کو منایا تھا، پر اب مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں مزید تکلیف دیتی۔ سو مجھ جیسی ہیرا موتی کہلائے جانے والی لڑکی کوڑیوں کوڑیوں کے عوض بک کر بے مول ہو جاتی ہے۔ میں نے علی جیسے لالچی سے محبت کر کے سب سے بڑی غلطی کی تھی، ورنہ آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے اپنا وہ بدصورت شوہر یاد آنے لگا جو میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ کاش کہ میں اس کی قدر کر لیتی، اسے ایسی دوائیاں نہ کھانے دیتی۔ میں اپنی اسی شوہر کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جس کی میں نے ذرا بھی قدر نہ کی تھی۔